ایل جی کو ہٹانا ہے، ریاست کو لانا ہے۔ ایل جی کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ جو اس وقت ایل جی صاحب ہیں ان کو کبھی پولیس نے دھکے مارے؟ نہیں مارے۔ لیکن دھکے کس کو مارے گئے؟ جس کو الیکٹ کیا ہے جموں کشمیر کی عوام نے، اس کو دھکے مارے جاتے ہیں۔ اور جو ممبر آف پارلیمنٹ کا الیکشن یو پی میں نہیں جیت سکا، اس کو 5 سال سے یہاں پر شاسک بنا کر رکھا ہے، راجا بنا کر رکھا ہے، ایل جی بنا کر رکھا ہے۔ چاہے کاروبار کرنا چاہو، آپ چاہے ٹرانسپورٹرز بننا چاہو، آپ چاہے کچھ بھی کرنا چاہو، جب تک ریاست نہیں ملے گی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا ایل جی یہاں پر۔ عمر عبداللہ چیف منسٹر بننے کے باوجود پولیس کے دھکے کھا رہا ہے۔ یہ تبھی ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ریاستی درجہ نہیں ہے۔ اگر ریاستی درجہ ہوتا تو یقیناً پولیس کبھی بھی یہ جرات نہیں کرتی، یہ ہمت نہیں کرتی کہ وہ ایک چنے ہوئے پرتیندھی کو، چنے ہوئے چیف منسٹر کو دھکے مارتے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ جو اس وقت ایل جی صاحب ہیں ان کو کبھی پولیس نے دھکے مارے؟ نہیں مارے۔ لیکن دھکے کس کو مارے گئے؟ جس کو الیکٹ کیا ہے جموں کشمیر کی عوام نے، اس کو دھکے مارے جاتے ہیں۔ اور کس کے کہنے پر؟ جو ممبر آف پارلیمنٹ کا الیکشن یو پی میں نہیں جیت سکا، اس کو 5 سال سے یہاں پر شاسک بنا کر رکھا ہے، راجا بنا کر رکھا ہے، ایل جی بنا کر رکھا ہے۔ یہ تبھی ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ریاست نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار سب کو کہتا ہوں کہ آپ یہ ریاستی درجہ بحال کریں، جموں کشمیر کی عوام کو ریاستی درجہ بحال کریں، ورنہ یہ سڑک سے لڑائی سنسد تک پہنچ چکی ہے اور جموں کشمیر کی عوام جاگروک ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ لڑائی کانگریس پارٹی لڑے گی، کانگریس پارٹی کی اعلیٰ قیادت میں رہ کر لڑے گی، کرا صاحب کی قیادت میں رہ کر لڑے گی، ناصر صاحب کی قیادت میں رہ کر لڑے گی، راہل گاندھی جی کے نیترتو میں یہ لڑائی ہم لڑیں گے اور اپنی جموں کشمیر کی عوام کو اپنا حق دلائیں گے۔ آج مغل میدان میں ہم نے ہماری ریاست ہمارا حق اس کیمپین کے تحت یہاں کے آپ جانتے ہیں یہاں کے جو نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، سبھی اس کیمپین میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ مفتی متین صاحب ہیں، عرفان صاحب ہیں، منظور صاحب ہیں، فاروق صاحب ہیں اور دیگر تمام ہمارے نوجوان جو جانتے ہیں کہ 370 کے ٹوٹنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا، کیا انیائے ہوا، کس طرح کی بربریت کا استعمال کیا گیا، کس طرح سے لاٹھی اور گولی کا استعمال کر کے ہماری آوازوں کو دبایا گیا۔ لیکن یہ آوازیں اٹھیں گی اور یہ دلی تک پہنچ چکی ہیں۔ انشاءاللہ اگر لوگوں کا تعاون ہوگا تو یقیناً ہم یہ لڑائی لڑ کر جیت کر حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں یہ لڑائی مغل میدان کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی کشتواڑ کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی شیخ ظفر کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی کانگریس کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی کشتواڑ کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی کٹھوا کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی کشتواڑ کی لڑائی نہیں ہے، جموں کی لڑائی نہیں ہے، کشمیر کی لڑائی نہیں ہے، یہ ہم سب کی لڑائی ہے۔ اور جب ہم اسٹیٹ ہوڈ واپس لیں گے تب بھی جا کر ہم اپنی عزت کو بحال کر پائیں گے، ورنہ ہماری ہر چیز جو ہے یہاں پر نیلامی پہ لگی ہوئی ہے، مرکزی حکومت اس کے پیچھے ذمہ دار ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک نہیں اٹھو گے، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ جب تک آپ گونگے بہرے بن کر جیو گے کوئی تمہاری بات نہیں سننے والا۔ اگر آپ نے اس ریاست کو بچانا ہے تو سیاست چھین لو ان سے، ورنہ اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی۔ اسی امید کے ساتھ میں لوگوں کے بیچ میں آ جایا، ہم نے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ آپ چاہے کاروبار کرنا چاہو، آپ چاہے ٹرانسپورٹرز بننا چاہو، آپ چاہے کچھ بھی کرنا چاہو، جب تک ریاست نہیں ملے گی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا ایل جی یہاں پر۔ اس لیے ایل جی کو ہٹانا ہے، ریاست کو لانا ہے۔ ایل جی کو ہٹانا ہے، ایل جی کو ہٹانا ہے، ہماری ریاست، ہماری ریاست۔ کر رہا سب سنگھرش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کر رہا سب سنگھرش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ راہل جی سنگھرش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے